بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، تو آپ پہلے 3 پارٹس دیکھ چکے ہیں، اب فائنل ہے الحمدللہ۔ آج ہم ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹلی نورانی غسل کے ہی طریقہ کار پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے 3 پارٹس میں 3 اس کے مختلف سٹیپس تھے جو ضروری تھے، ان کے اوپر بات کی۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ بوجھل گزر رہا ہو کہ یہ کیوں اتنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن پاک میں صاف صاف احکامات موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن ہدایت جو ہے وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے جو احتیاط برتتے ہیں۔ تو ہدایت اس سے لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، اگر اس سے مدد لینی ہے ہم نے قرآن حکیم سے اور اللہ کے دین سے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی پڑے گی اور کچھ ایفرٹس بھی کرنی پڑیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں نورانی غسل کا طریقہ، جو کہ انشاءاللہ ہر بیماری سے نجات کے لیے ہے۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو ابھی نئے بالکل فرسٹ ٹائم پہ اس ویڈیو کے اوپر آئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک پہلی 3 پارٹس کا۔ اگر آپ نے وہ پہلے 3 پارٹس نہیں دیکھے تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آنے والی، نہ مزہ آئے گا، نہ ہی آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں جن لوگوں نے پہلے 3 دیکھ چکے ہیں، ان کا تصور ایمان بالغیب اوکے ہے، پھر تصور ایکٹیو ہے، پھر اس کے بعد لفظ حکم الہی یا آیت یا صورت جس کے ساتھ محبت کا رشتہ آپ کا قائم ہے، وہ بھی آپ کا کلیئر ہو چکا۔ اب آپ نے کیسے کرنا ہے نورانی غسل، اب اس کے اوپر نورانی غسل کے لیے پہلے 3 سٹیپس آپ کے کلیئر ہیں کہ تصور آپ کا کلیئر ہے ایمان بالغیب کے اوپر، آپ کا تصور ایمان بالغیب ایکٹیو بھی ہے، ایکٹیویشن کی شرائط پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی ایک لفظ، آیت، صورت یا ایک حکم الہی کے اوپر ایسا ورد یا کسی خاص صورت میں عمل کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا پورا فوکس کے ساتھ آپ مثلاً الحمدللہ کو ہی آپ اپنے وظیفے کے طور پہ روٹین کے ساتھ دہرا چکے ہیں۔ تو اب غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ آپ جائے نماز پہ وضو کر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، گھر میں نماز کے بعد بیٹھتے ہیں یا مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ، اسی جگہ پہ آپ موبائل کو اپنے کو ڈسکنیکٹ کر دیں، سائلنٹ لگا دیں، اور گھر والوں سے کہہ کے یا جدھر بھی آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ آپ اپنے لیے کریٹ کریں کہ صاف اور ہوادار جگہ ہو اور وہاں پہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ڈسٹربیشن آپ کو نہ ہو، کوئی آپ کو انٹرپٹ نہ کرے۔ ایسا جب انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ بسم اللہ کریں اور اب آ جائیں جس فوکس کے ساتھ آپ قرآن غسل کا طریقہ ہے، یہ اب شروع ہو رہا ہے کہ نورانی غسل کے لیے اب آپ جس آیت مبارکہ کو یا جس ایک لفظ کو مثلاً الحمدللہ ہی آپ اگر اس کو اپنے وظیفے میں شامل رکھا ہوا ہے فوکس کے ساتھ، تو اس کو آپ بسم اللہ پڑھیں اور اس کو شروع کر دیں۔ الحمدللہ ہی آپ کرتے جائیں، آنکھیں آپ اپنی بند کر لیں اور اس کے بعد اپنے تصور میں یہ محسوس کریں، آپ نے ایک اچھا گمان کرنا ہے، حسن ظن کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ گمان کرنا ہے کہ بادلوں سے بھی زیادہ گہرا سفید رنگ کا، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا بادلوں کی طرح کے نور، ایک مرتبہ جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو وہ نور پیدا ہو رہا ہے، نور پیدا ہونے دیں، اس کیفیت کو آپ بڑھنے دیں آگے، اور یہ جو نور ہے یہ بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو اس نور کے اندر محسوس کریں گے، آپ کا پورا بدن۔ اور نور کو پینیٹریشن کے لیے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ کھڑکی نہیں چاہیے، وہ مسام کے ذریعے سے داخل ہو سکتا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو وظیفہ ہے، جو آپ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے کسی پیر کے پاس نہیں آپ جا رہے، آپ نے کسی کو نذرانے نہیں دینے، کوئی فیس نہیں دینی، کسی میڈیکل سٹور سے آپ نے میڈیسن نہیں خریدنی، آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے اطمینان کے ساتھ اپنا آپ کام کر رہے ہیں، اور کام بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے الحمدللہ۔ آپ نورانی غسل میں ہیں، آپ نورانی غسل کے لیے صورت یا جو بھی آپ الحمدللہ کا ہی اگر آپ ورد کر رہے ہیں تو اس کو ہی جاری رکھیں، آنکھیں بند کر کے یہ بڑھاتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور آپ محسوس کرتے جائیں کہ آپ کے ارد گرد خالہ نور کا بن رہا ہے، آپ نور کے اندر ہیں۔ آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے کچھ ہی ٹائم کے بعد کہ آپ کے ارد گرد آپ کے ہی زبان سے جو نکل رہا ہے پاک کلام اللہ کا، اس کی بدولت جیسا کہ میں نے بتایا کہ حسن ظن عبادت ہے، آپ نیک گمان کر رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور، اللہ
اللہ ہے ہی شفا، اللہ ہے ہی کمال، اللہ ہی کی طرف سے سارے مرضوں سے نجات بھی ملتی ہے، اللہ ہی کی طرف سارے جو بھی کوئی وہ جیسی آیت کا ایک ترجمہ جو مجھے یاد رہ گیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو ہر چیز کی شفا ہے ہی اللہ کے پاس، ہر چیز کی نجات ہی اللہ کے پاس ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ آپ کی شارگ سے بھی قریب ہے. یہ تصورات بھی آپ نے صاف ستھرے اپنے ساتھ رکھنے ہیں، اپنے ذہن میں طاری رکھنے ہیں، اور ساتھ وظیفہ جاری رکھنا ہے، اور یہی محسوس کرنا ہے، اور اسی محسوسات کا ہی نام نورانی غسل ہے. اور یہ جب نور آپ کے جسم کے اندر پینیٹریٹ ہوگا آپ کے مسام کے ذریعے، اس کو کوئی راستہ الگ سے نہیں چاہیے، تو وہ نور جب اندر جائے گا تو اندر سے ہر قسم کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو بھی نکالتا جائے گا گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کو بھی وہ ریپیئر کرنا شروع کر دے گا، نکالنا شروع کر دے گا، اور صاف ستھری چیزوں کو وہ بنانا شروع کر دے گا. اس کو آپ جیسے چاند کی چاندنی لائٹ ویٹ ہوتی ہے، وہ کوئی اس کا کوئی حجم نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور بھی آپ کے جسم میں، آپ کے ارد گرد آپ کے پینیٹریٹ بھی کرتا جائے گا، آپ کی روح تک بھی، آپ کے دل میں بھی، آپ کے جسم میں بھی، اور آپ کے ارد گرد بھی وہ اسی شکل میں بہترین حالت میں موجود رہے گا. اور یوں آپ کا یہ جو سلسلہ ہے نورانی غسل کا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ سکون اور اطمینان کی بہترین کیفیات میں خود کو محسوس کریں گے. آنکھیں ڈیفینیٹلی آپ کی بند ہیں، صرف آپ کے احساسات کام کر رہے ہیں. آپ پرسکون ہیں، اور آپ اللہ کی یاد میں بھی مگن ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد نور ہے، جس نور کے اندر آپ خود غسل کر رہے ہیں. اس میں آپ کم از کم 30 منٹ تک اس کا دورانیہ ہے، اس کے بعد اس کو 40 دن تک کم و بیش آپ کریں. آپ کو ویسے پہلے دن ہی شرطیہ چیلنج کے ساتھ ہے، پہلے دن ہی آپ کو اس کی برکات، اس کے اثرات آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور اپنی بیماریوں میں بھی، اپنے ان مسائل میں بھی، خواہ وہ جسمانی ہیں، روحانی ہیں، یا دنیاوی شکل کے بھی ہیں، ان میں آپ کو واضحتاً انشاءاللہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور پہلے دن ہی. لیکن جیسے جیسے آپ آگے سٹیپس بڑھاتے جائیں گے، آپ تیسرے دن میں ہیں، آپ 7ویں دن میں ہیں، آپ 10ویں دن میں ہیں، تو یہ گریجولی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور اس کے سب سے بڑے گواہ آپ خود ہوں گے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز کو شامل کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کو اجتماعی شکل میں ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس کے لیے مجھے مشورہ دیں. کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس کو اجتماعی شکل میں، جو لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اجتماعی شکل میں کرنا چاہیے، تو میں حاضر ہوں. ہم لوگ مل کے ایک اچھے طریقے کے ساتھ، ایک اچھے پلیٹ فارم پہ ہم اس کو اجتماعی شکل میں بھی کر لیں گے، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے مشورے درکار ہیں. اور آپ اپنا کمنٹ میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس میں اگر کرنے میں کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے، تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کے متعلق مجھے اپنا پرابلم بتائیں، ادھر میں آپ کو اس کی ریپیئر کرنے کے لیے جو بھی بہتر سجیشن ہو سکا وہ انشاءاللہ کوآپریٹ کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.